يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواہ، اور کبھی قاصر رہتی ہے تعلیل کرنے والے کی عبارت ہے عن اقامت الحجت علی دعواہ، دلیل قائم کرنے پر ہے علی دعویٰ، اپنے دعویٰ پر، جو وہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا ہے اس کی کہتے ہیں وہ دلیل کا پیش کرنے کے لیے وہ مشکل اس کے لیے پیش آتی ہے، دلیل پیش نہیں کرتا۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، امام حاکم نے ذکر کیا ہے اس میں کیا نام ہے معرفہ میں کہ معرفت الحدیث الہام فلو قلت للعالم يعلل الحدیث من این قلت هذا لم یکن له حجہ، کہتے ہیں کہ یہ الہام ہے، اگر آپ کہیں نا کہ کوئی عالم اس کی علت بیان کر دے تو وہ اس کی علت بیان نہیں کر سکے گا۔ یہی باتیں معلوم روایتوں کے بارے میں یا احادیث کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ مولانا مودودی نے ایک جملہ لکھ دیا، فرمایا کہ جو مزاج شناس رسول ہے وہ اس کا متن دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، اب یہ مزاج شناس رسول کس کا مزاج، کن انسانوں کا مزاج، اس کی تو کوئی تعیین نہیں۔ یہ مزاج شناس رسول جو ہے وہ تو اس کی عقل اور اس کا اپنا فہم ہے، ہر انسان کا مزاج علیحدہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کو کسی اور اسلوب میں سمجھتا ہے، دوسرا کسی اور اسلوب میں سمجھتا ہے، سمجھے نا، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر نقد کیا ہے اپنے وہ کتاب میں، اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی جو مودودی صاحب پر نقد ہے نا، انہوں نے بھی اس جملے پر انہوں نے نقد کیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صرفیے جیسے کہ جوہری ہوتا ہے فی نقد دینار و درہم و دینار کو پہچاننے کے بارے میں، فرماتے ہیں ثم المخالفہ، پھر اس کے بعد کیا ہے، مخالفت ہے، ایک راوی کی دوسری روایت سے کیا ہے، مخالفت، وَهُوَ الْقِسْمُ السَّابِعُ، اور وہ مردود روایتوں میں سے کیا ہے، 7ویں قسم ہے۔ کہتے ہیں ان کانت واقعہ بے سبب تغییر السیاق، اگر واقعہ ہو کیا سیاق سند کی تبدیلی سے، اگر واقعہ ہو وہ قسم مخالفت کی، یعنی مخالفت اگر واقعہ ہو کس چیز کی، سند سیاق کے مخالفت میں، اور سیاق سے مراد کیا ہے، سیاق الاسناد، سند میں، والواقع فی ذالک التغییر هو المدرج، اور جو واقع ہوئی ہے اس میں تبدیلی اس کو کیا کہتے ہیں، مدرج الاسناد، اس کو کیا کہتے ہیں، مدرج الاسناد۔ یعنی 7ویں قسم یہ ہے کہ سند کے ذکر کرنے میں راوی کو کیا ہے مخالفت واقع ہوئی ہے دوسرے ثقات کی مقابلے میں، تو جہاں یہ کیفیت پائی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مدرج کہتے ہیں، لیکن مدرج الاسناد۔
اگر آپ تکلیف فرمائیں تھوڑی سی تاریخ بغداد ہی لے آئیں، باقی تفصیل چھوڑیں، تاریخ بغداد کی نامی جلد پکڑیں۔ کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ، سمیت یحییٰ بن سعید یقول کان سفیان عالم بحدیث الاعمش من الاعمش، سمجھے بات؟ کانا سفیان عالم بحدیث الاعمش من الاعمش، سفیان ثوری، مراد کون ہے؟ سفیان ثوری۔ اخبرنا محمد بن عمر بن بقیر المقری اخبرنا عثمان بن احمد حدثنا حیثم بن خلف حدثنا محمود بن غیلان سمیت ابا داود یقول سمیت زائدہ یقول کنا نات الاعمش فنکتب عنہ ثم نات سفیان فنعرض علیہ فیقول لبعضها لیس ھذا من حدیث الاعمش فنقول انما حدثناہ الآن فیقول اذهبوا الیہ فقولوا له، جاؤ اعمش کے پاس جاؤ اور اسے یہ بات کہو، فذهب الیہ فنقول له فیقول صدق سفیان، سفیان سچ کہتا ہے۔ گویا یہ دلیل ہے کہ سفیان کی روایت، اعمش کی روایات میں سب سے اوثق کون ہے؟ سفیان۔ اب اگر اس کی کوئی اور مخالفت کرتا ہے اعمش کی روایت میں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہے، راویوں کو وہم ہے، یا خود اعمش کو وہم ہو گیا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ اوثق ہے اعمش کے شاگردوں میں وہ اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ اس الفاظ سے اور اس سند سے۔ آگے روایت بیان کرتے ہیں سند پوری ذکر کرنے کے بعد، حدثنا ابو یعلا قال سمیت الحارث بن سریج یقول سمیت عبد الرحمن بن مادی یقول ما رأیت صاحب حدیث احفظ من سفیان حدث یوما عن حماد بن ابی سلیمان عن عمر بن عطیہ عن سلمان الفارسی قال البصاق لیس بطاہر فقلت یا ابا عبداللہ ھذا خطأ فقال لی کیف امن ھذا قلت حماد عن ربیع عن سلمان قال من یحدث به عن حماد قلت حدثنیہ شعبہ عن حماد عن ربیع قال اخطأ شعبہ فیہ ثم سقط ساعتا ثم قال وافق شعبہ علی ھذا احد، بھائی کسی اور نے بھی امام شعبہ کی موافقت کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال من، سفیان نے کہا کس نے؟ قلت سعید بن ابی عروبہ وحشام وحماد بن سلمہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جناب شعبہ ہی اکیلے نہیں، سعید بھی، حشام بھی، حماد بھی، انہوں نے بھی یہ۔ فقال اخطا حماد، دیکھیے فقال اخطا حماد، اللہ اکبر۔ قال من یحدث بی عن حماد قلت حدثنی شعبہ عن حماد عن ربیع قال اخطا شعبہ فیہ ثم سقط ساعتا ثم قال وافق شعبہ علی ھذا احد قلت نعم قال من قلت سعید وحشام وحماد فقال اخطا حماد هو حدثنی عن عمر بن عطیہ عن سلمان، هو حدثنی عن عمر بن عطیہ عن سلمان قال عبد الرحمن فوقع فی نفسی، میرے دل میں یہ کیا بن گیا؟ قلت اربعۃ یجتمعون علی شیء واحد یقولون عن حماد عن ربیع فلما کان بعد سنۃ، سال کے بعد، سنۃ 81 181 میں اخرج الیہ غندر کتاب شعبہ فاذا فیہ عن حماد عن ربیع، تو حماد شعبہ کی روایت میں بھی غندر روایت کیا کرتے ہیں؟ حماد عن ربیع، جیسے سفیان کہتے تھے۔ وقد قال حماد مرۃ عن عمر بن عطیہ قال عبد الرحمن فقلت رحمک اللہ یا ابا عبداللہ کنت اذا حفظت شیئا لا تبالی من خالفک، میں نے کہا استاد جی آپ خیال نہیں کرتے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کی مخالفت کرنے والا اور کون کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ کیجیے کہ ان حضرات کا حال کیا ہے۔ اب
یعنی یہ امام سفیان اس کو عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کی تھی نا، ما رأیت صاحب حدیث احفظ من سفیان، سفیان کے بارے میں ہے یہ بات۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے یہ سند بیان کی تھی ان حماد ان عمر بن عطیہ ان سلمان، اور اس پر اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ یا ابا عبداللہ ھذا خطأ، یہ ہے ساری تفصیل۔ اس طرح حدیث کی علت کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بھی اسی سے اصول بنایا علماء محدثین رحمہم اللہ نے کہ شعبہ سے روایت کرنے والے وہ سب سے زیادہ ثقہ کون ہے؟ غندر ہے۔ کیوں کہ غندر نے امام شعبہ کی کتاب سے روایتیں لی ہیں۔ اس میں لفظ ہے نا اخرج لی غندر کتاب شعبہ فاذا فیہ ان حماد ان ربیع، اس میں حماد ان ربیع تھے، عمر بن عطیہ نہیں تھے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اس طرح روایات کے تقابل میں، مقابلہ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ اوثق کیا بیان کرتے ہیں، وہم کہاں اثر پذیر ہے، تو روایتوں کے مقابلے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ انہی کو پتہ چلتا ہے۔ آج کل تو یہ چیزیں مفقود ہیں۔ آج نہ وہ صحیفہ ہو جو غندر کے پاس امام شعبہ کا تھا، اور نہ شعبہ کی روایات کا تقابل کیا جا سکے، دونوں ہی ممکن نہیں نا۔ تو یہ ہے ایک واقعہ، یہ 168 میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ الاول ان یروی جماعت الحدیث، یہی ہے نا، جماعت الحدیث باسانید مختلفہ فیرویہ عنہم راون فیجمع الکل علی اسناد واحد من تلک الاسانید ولا یبین الاختلاف۔ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے، یعنی مدرج الاسناد کی، کہ وہ روایت کرے راوی، ایک جماعت روایت کرے حدیث کو مختلف اسانید سے، فیرویہ عنہم راون، تو ان میں سے ایک راوی روایت کرے، فیجمع الکل، تو وہ سب کو ایک ہی سطر میں، ایک ہی جگہ ہی اکٹھا کر دے، علی اسناد واحد، ایک ہی سند پر، من تلک الاسانید، ان اسانید میں سے، ولا یبین الاختلاف، اور اختلاف کو بیان نہ کرے، جس طرح کہ ترمذی میں روایت ہے بندار سے، بندار کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی عن الثوری عن واصل و منصور والاعمش عن ابی وائل عن عمر بن شرحبیل عن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ ای ذنب اعظم، یہ روایت۔ اور یہاں اس اسناد میں یہ جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، واصل جو ہے وہ واسطہ ذکر کرتے ہیں عمر بن شرحبیل کا، اور عمر بن شرحبیل کا یہ واسطہ واصل ذکر کرتے ہیں، مگر بندار کے علاوہ باقی جو ہیں، یعنی ثوری، وائل، منصور، اعمش، ابو وائل، یہ اس واسطے کو ذکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اسی طرح دیکھیے وہ اگلی بات آئے گی، والثانی ان یکون المتن عند راوٍ الا طرف منہ، دوسری نوعیت یہ ہے کہ ایک متن راوی سے مروی ہو سوائے ایک طرف کے، یعنی ایک دو لفظ کے علاوہ باقی متن وہ روایت کرتا ہے، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، اور اس کے نزدیک وہ لفظ یا وہ حصہ ایک اور سند سے آتا ہے، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، تو ایک اور راوی اٹھتا ہے، وہ ایک ہی سند سے ساری کی ساری روایت اکٹھی ذکر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جو دوسرا لفظ تھا وہ دوسری سند سے تھا،
وہ دوسری سند سے منقول تھا، جیسے کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں عن عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ اذا ولغ الکلب فی اناء واحد فلیغسلہ 7 مرات، یہ معروف روایت ہے نا۔ وَرَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ آخر وہ سند کیا ہے؟ عن نافع عن ابن عمر وزاد اولہن بالتراب، امام مالک کی روایت میں کیا ہے؟ اول بار کیا ہے؟ مٹی سے اس کو صاف کر لے۔ فجاء واحد، ان کو ایک بزرگ بعد میں آئے تو انہوں نے امام مالک سے روایت جب کی تو امام مالک سے یہ روایت ذکر کی تو اولہن بالتراب بھی اور باقی سند بھی جو متن جو ہے وہ اکٹھا ذکر کر دیا، سمجھیں؟ فجاء الرواة فرواہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ ہذہ الزیادہ والروایہ، اس زیادت کو بھی اور روایت کو۔ مالک کے ہاں پہلی بار بھئی اس کو مٹی سے صاف کر لو، پھر پانی سے دھو، وہاں صرف مٹی کا ذکر ہے، لیکن بعد میں ایک صاحب آئے دوسری روایتوں میں مٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ایسے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ایک اور صاحب بیان کرتے ہیں مالک عن ابی الزناد اسی سند سے، حالانکہ وہ سند ہے جس کو امام مالک نے بیان کیا تھا مٹی کے ذکر میں، وہ نافع عن ابن عمر سے ہے، سمجھے نا؟ اور یہ بیان کر دی انہوں نے ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ سے، حالانکہ مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ کی جو روایت بخاری میں ہے اس میں تراب کا ذکر نہیں ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ متن ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے ان یسمع الحدیث من شیخہ، کہ وہ اپنے شیخ سے حدیث سنیں، الا طرفا منہ، مگر اس کی ایک جہت، ایک طرف، فیسمعہ عن شیخہ بواسطہ، اس کو وہ سنیں اپنے شیخ سے ایک واسطے سے، اس روایت کو ایک اور شیخ سے واسطے سے روایت بیان کرے، فیرویہ راو عنہ تاما بحسب الواسطہ، اور ایک مہربان آئے تو وہ تمام کی تمام روایت بغیر واسطے کے ذکر کر دیں، حالانکہ وہ تمام کی تمام اس واسطے سے روایت نہیں تھی۔ اس کی مثال بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت اگر آپ نکالیں نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کون سی روایت ہے؟ 6066 کتاب الادب میں ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، یہ ہے روایت۔ مثال دی ہے حاشیے میں، بس ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے سامنے ہے۔ چلیے ماشاءاللہ۔ والثالث ان یکون عند الراوی متنان مختلفان، ثالث تیسری قسم یہ ہے کس کی؟ مدرج فی الاسناد کی، کہ راوی کے ہاں دو متن مختلف ہوں، دو مختلف سندوں سے، فیرویہما راویان ہو، تو ایک راوی ان دونوں کو بیان کرتا ہے مختصراً علی احد الاسنادین، دونوں میں سے کسی ایک سند کے ساتھ، ویروی احد الحدیثین باسناد الخاص، اور روایت کرتا ہے کوئی ایک دونوں حدیثوں کو باسناد خاص، کسی خاص سند کے ساتھ، لیکن یزید فیہ ہے من المتن الآخر، مگر وہ اس میں دوسرے کا متن ذکر کر دیتا ہے، ما لیس فی المتن الاول، جو پہلے کی متن میں روایت کے الفاظ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثال کے طور پر یہ بھی مثال ہوگی شاید کہ انما الاعمال بالنیات، یہ روایت ہے نا، جا حدیث انما الاعمال بالنیات ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، یہ ابن عیینہ روایت کرتے ہیں پہلی روایت کو، پہلی روایت حضرت امام ابن عیینہ سے ہے، اور وہ
روایت کرتے ہیں یا بن سعید سے، اور وہ محمد بن ابراہیم اور علقمہ، اور پھر حضرت ابن عمر سے، اور دوسری روایت جو ہے وہ آئی ہے اللہ اکبر فجاءت الروات روا حدیثین عن ابن عیینہ، ایک صاحب مہربان تشریف لائے، انہوں نے ابن عیینہ سے یہ دونوں متن ہی بیان کر دی۔ بات سمجھے نا، یہ مدرج الاسناد کہتے ہیں۔ الرابع ان یسوق الراوی الاسناد، کہ راوی ایک سند ذکر کرے، فیارض له غارض، اس کو کوئی عارضہ پیش آ جائے، فیقول کلاما من قبل نفسہ، تو وہ اپنی طرف سے کوئی کلام دوران حدیث بیان کر دے، فیظن بعض من سمعہ، تو بعض بیٹھنے والے جو ہوشیار طالب علم ہیں انہوں نے اس کو سنا، ان ذالک الکلام ہوا متن ذالک الحدیث، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو لفظ استاد جی نے بولا ہے نا یہ بھی حدیث کا متن ہی ہے، سمجھ گیا بات، فیرویہ عنہ کذالک، تو پھر وہ بزرگ اس کو اسی طرح روایت کرتے رہے۔ معروف ہے جس طرح ابن ماجہ میں حدیث ہے نا ثابت بن موسیٰ العابس سے، کہ وہ شریک امام، وہ روایت آئے عن شریک بن القاضی عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر، بیان کر رہے تھے من قصرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، بعض نے اس کو حسن کہہ دیا ہے لیکن یہ مدرج ہے، کیوں؟ فإن شریک یملی علی تلامیذہ، شریک بن عبداللہ شریک قاضی وہ روایت اس بیان کو بیان کر رہے تھے کہ اتفاقاً وہاں جناب تشریف لے آئے بزرگ، ایک بہت خوبصورت چہرہ ان کا ہے، اور انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا دیا کہ جو رات کا عابد ہونا وہ جناب صبح کو اس کا چہرہ چمکتا ہوتا ہے، تو سننے والے نے کہا کہ شاید یہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، بعض نے اس کو ویسے ہی حسن کہہ دیا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مدرج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو آنے والے تھے بزرگ وہ ثابت بنانی تھے، تابعین حضرت انس کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ بات انہیں دیکھ کر یہ بات شریک نے کہی تھی، من قصرت صلاتہ باللیل فظن ثابت کہ انہ روا ذالک فادرجہ، واما مدرج ہذہ اقسام مدرج الاسناد، یہ ہیں جناب 4 قسمیں مدرج اسناد کی، جس میں راوی سے ادراج ہو جاتا ہے، راوی کے ذکر کرنے میں اس کی مختلف نوعیتیں، مختلف حیثیتیں ہیں، آگے بیان کرتے ہیں۔ واما مدرج المتن، رہ گئی مدرج المتن، تو یہ انشاءاللہ ہم ہفتے کے روز دیکھیں گے اللہ نے چاہا۔